بتائیں کہ پھر سفرنگ اس دنیا میں کیوں ہے؟ اگر خدا نہیں ہے تو سفرنگ کیوں ہے؟ اور ان لوگوں کے جذبے کا کیا جن کے اندر سفرنگ کے بعد انتقام لینے کا جذبہ پایا جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے ایسے ہی چلے گئے؟ کیا ان کی ساری تکلیفیں بیکار چلی جائیں گی؟ اب آ جائیں اسی ایگزامپل کی طرف کہ بال، مجھ سے اگر کوئی پوچھے اس بال کو کس نے بنایا اور یا اس ایکسپینڈڈ بال کو کس نے بنایا، میں کہوں گا کہ چونکہ یہ یونیورس اور اس یونیورس کی تمام چیزیں کانٹینجنٹ ہیں. کانٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ایگزسٹنس پہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو، تو ظاہر ہے یہ یونیورس کانٹینجنٹ ہے. اور اگر کوئی چیز کانٹینجنٹ نہیں ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے دکھا دیں کہ کون سی چیز یونیورس میں کانٹینجنٹ نہیں ہے. ہم بھی ذرا غور کر لیں اور ہم بھی دیکھ لیں. اور جب کانٹینجنٹ چیزیں موجود ہیں تو فلاسفرز کی اصطلاح کے مطابق، ہم اس ٹرمینالوجی کے مطابق ہم اس جگہ تک پہنچتے ہیں اور اس ہستی تک پہنچتے ہیں جسے نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے، کہ یہ وہ نیسیسری بینگ ہے جس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہو. چونکہ اگر یہ موجود نہ ہو تو ساری چیزیں ایگزسٹنس میں آئیں گی ہی نہیں، اور یہ ساری کانٹینجنٹ چیزیں اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. اب اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس ہستی کو کس نے بنایا، پھر اس کا کاز کیا ہے، پھر اس کا کاز کیا ہے، پھر اس کا کاز کیا ہے، اور اینڈلیسلی چلے جائیں، اسے ہم کہتے ہیں انفینٹ ریگریس آف کازز، جو کہ لاجیکل فیلیسی ہے. کانسیپچولی انفینٹی پاسبل ہے. مثال کے طور پہ نیومیریکلز 1 2 3 گنتے چلے جائیں، انفینٹ نمبرز ہیں. میں کانسیپچولی بات نہیں کر رہا، پریکٹیکلی ریالٹی میں ثابت کر کے دکھائیں کہ انفینٹ ریگریس آف کازز پاسبل ہیں یا نہیں. اگر پاسبل ہیں تو ہم مان لیں گے، مثال دے دیں، اور پاسبل نہیں ہے تو ایک ہی آپشن بچتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نیسیسری بینگ. ایسی نیسیسری بینگ جو انڈیپینڈنٹ ہے، چونکہ اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہوئی تو وہ نیسیسری نہیں رہے گی. ایسی انڈیپینڈنٹ بینگ جو اٹرنل ہے، اگر وہ اٹرنل نہیں ہوگی، اس کی بگننگ ہوگی تو وہ خود کانٹینجنٹ ہے. ایسی بینگ جو پاورفل ہے، کیونکہ کانٹینجنٹ کو ایکچوالائز کرنے کے لیے پاور چاہیے. ایسی بینگ جو انٹیلیجنٹ ہے اور نالجبل ہے، کیونکہ یہ یونیورس اسپیسیفک فارم اور اسپیسیفک لاز آف نیچر کے تحت پریسائزلی چل رہا ہے. تھینک یو. آخری 30 منٹ بڑے مشکل ہونے والے ہیں. جی مفتی صاحب آگے بیٹھے ہیں، ان کو مائک دیجئے. ہاں ترون، مائک آپ اپنے پاس رکھیے، آپ کو کیمرے کا فریم پتا ہے. جی سب سے پہلے دونوں کو مبارکباد. ایک سر اپنا آپ نام بتا دیں. آپ امریکہ میں شکاگو میں رہتے ہیں، اتنا مجھے یاد ہے. بتایا آپ کو. یاسر ندیم الواجدی میرا نام ہے. جاوید سر، آپ سے ایک کوشچن ہے انفینٹ ریگریس کے تعلق سے. ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو ہے، مثلا اگر آپ سر مائک تھوڑا سا پلیز کلوز رکھیے. جی اگر آپ شاعر اس لیے ہیں کہ آپ کے کوئی استاد شاعر تھے، اور وہ اس لیے شاعر تھے کہ ان کے کوئی استاد شاعر تھے، اور اسی طریقے سے ہم ماضی میں پیچھے چلتے چلتے چلے جائیں اور کہیں نہ رکیں، تو معاف کیجئے گا آپ کبھی شاعر نہیں ہو سکتے. لیکن آپ شاعر ہیں، آپ کا شعر ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں رکے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ انفینٹ ریگریس آف کازز کو لاجیکل فیلیسی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ہاں یا نا؟ میں انہیں لاجیکل فیلیسی نہیں مانتا ہوں، لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ جب میں نہیں مانتا ہوں تو آئی ول کنٹینیو ود دس لاجک جو فیلیسی نہیں ہو. آپ ایک جگہ رک جاتے ہیں جا کے، آپ کہتے ہیں یہ گیند کیسے بنی، یہ جزیرہ کیسے بنا، یہ سمندر کیسے بنا، یہ زمین کیسے بنی، اور اچانک گاڈ پہ جا کے آپ کو بریک لگ جاتا ہے. ایک بار آپ سوال نہیں کرتے کہ بھائی ان کو بنانے والا تو ان سے بھی کمپلیکیٹڈ ہوگا، وہ کیسے بنا، اس کے بارے میں آپ نے اطمینان کر لیا، وہ ہمیشہ سے ہے. تو اگر آپ اسے ہمیشہ سے مانتے